रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी दोनों फ्रंट पे अगर हम देखें, मशरकी फ्रंट पे और मगरबी फ्रंट पे, दोनों मगरबी फ्रंट में गुज़िश्ता 2 दिनों में 70 के करीब जो खवारिज पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अस्करियत पसंद है उनको मारा गया है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, इस पे बात करेंगे। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है गुज़िश्ता रोज़, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये जो डर्टी गेम्स है पाकिस्तान इसमें मुलव्विस रहा है, लेकिन ये हमने दूसरों के लिए किया। आज उसने वो जो ख़बर है कि ये जो सब कुछ पाकिस्तान अभी तक करता आ रहा है ये अमेरिका और मगरिब के लिए करता आ रहा है, इस पे बात करेंगे कि ये बात है क्या, वाकई ऐसा है या वैसे ख्वाजा साहब जो है ना थोड़ा सा प्रेशर में आके इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। इस पे बात करेंगे कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, इस वक्त इंडिया नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बड़े फंसे हुए लग रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट अभी तक किसी ने भारत के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी और पाकिस्तानी बयानिए की जो है उसको उसकी पजीराई भी मिल रही है। मोदी साहब को या इंडिया को सबसे बड़ा जो दचका लगा वो यूएन रेजोल्यूशन जो कि अमेरिका ने पेश किया था, उसमें जो पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि अल्फाज चेंज किए, पहलगाम को जो है उसको निकाला, बाकी क्या हुआ है जिस पे इंडिया को बहुत ज़्यादा थक गई है उस पे बात करेंगे। तो ये अहम मौज़ूआत हैं आज के हवाले से जो कि मैं समझता हूँ इस पे हमें बात करनी चाहिए। पहला तो ये है कि ये इंडिया को जब से ये पहलगाम का वाक़या हुआ है, एक तो इंटरनली अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि ठीक है पाकिस्तान ने किया है वो तो देखेंगे, लेकिन ये जो दहशतगर्द थे 2 थे 3 थे 4 थे ये कहाँ गए, ये सवाल। और एक वैलिड सवाल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी या इंडियन इंटेलिजेंस को पहले तो उसको जो है पकड़ना तो चाहिए कि वो कहाँ गए। जिन तो नहीं थे कि वो हो गए। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम अपनी जगह पे, ये अपने लोग उनको बता रहे कि ये सिक्योरिटी फेलियर था बहुत बड़ा, इंटेलिजेंस फेलियर था बहुत बड़ा, और फिर जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया। अभी जो कल आप लोगों ने सुना होगा कि एक साबका अमरीकी जो सफ़ीर है राफील साहिबा, उसने भी कहा है कि वाक़या 5 मिनट के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना ये जो है इससे मामला मशकूक हो गया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली बयानियाँ हैं उसको पजीराई मिल रही है। तो ये इंटरनली भी एक्सटर्नली भी अभी चाइना ने खुल के आके पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी, तुर्की ने कर दी, अज़रबैजान ने कहा कि हमारी फ़ौज और पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार है, उसमें कोई वो नहीं है। बोस्निया की तरफ से छोटे ममालिक बाय है लेकिन है। इंडिया के लिए अभी तक एक मुल्क ने इस किस्म का वो सपोर्ट ऐलान नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के अलावा। हालांकि ये सारा मामला पाकिस्तान समझते हैं कि इजराइल का आर्केस्ट्रेटेड है। इंडिया को जो सबसे बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ी वो यूएन रेजोल्यूशन, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश किया गया वो है। करारदाद जो है इसमें पहले पहलगाम का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया था कि ये जो पहलगाम का वाक़या है दहशतगर्दी का वाक़या है, पूरी दुनिया जो है या ममालिक जो है हुकूमत और ख़ासकर इंडियन हुकूमत की इसमें वो करे, ताउन करे। पाकिस्तान की कामयाबी ये है, हालांकि पाकिस्तान परमानेंट मेंबर भी नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान मेंबर नहीं है उसका, उस पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि पहलगाम का लफ्ज़ निकाला और उसकी जगह जम्मू एंड कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है, अभी जम्मू एंड कश्मीर के वाइडर जो पाकिस्तान का वो है बयानिया है कि वहाँ पे इंडियन फ़ौज दहशतगर्दी कर रही है, तो पहलगाम के बजाय जम्मू एंड कश्मीर डाला गया। तो इस पे काफ़ी इंडिया को जो है उसको हज़ीमत उठानी पड़ रही है। दूसरा लफ्ज़ जो इस करारदाद में था वो ये था कि भारत की हुकूमत वो भी पाकिस्तान के कहने पे निकाला गया है और एक मुतल्लिका हुकाम के साथ ताउन किया जाए। मतलब ये है कि इसमें ये नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने की है, तो ये बहुत बड़ा। और इसके बरक्स जो जाफर एक्सप्रेस पे जो करारदाद पास हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि ये दहशतगर्दी है, हुकाम और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हर एक मुल्क जो है वो ताउन करे। तो यहाँ पे इंडिया को काफ़ी जो है वजह उसकी ये है कि जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर पाकिस्तान ने
جس سے اگریشن کے ساتھ اس بیانیہ کو رد کیا پاکستانی میڈیا نے اور پاکستانی جو حکومت نے بار بار کہا کہ آپ کچھ ایویڈنس تو ایک تو لے کے آؤ نا، اس سے پہلے والے لے کے آؤ وغیرہ وغیرہ، تو اس سے انڈیا کافی بیک فٹ پہ چلی گئی، اور کچھ اندر سے جو آوازیں نکلنا شروع ہو گئی کشمیر کی طرف سے، کرناٹکا سے، ہر جگہ سے، کہ بابا الزام لگانے سے پہلے 1 گھنٹہ صبر کرتے، کچھ تو ثبوت اکٹھے کرتے، وہ جو دہشت گرد جسے آپ کہتے ہیں جس نے یہ کیا ہے اس کو تو پکڑ لیتے، وہ چلے گئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور آپ پاکستان کے پیچھے ہو لیے۔ تو اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ انٹرنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اور اقوام متحدہ جیسے فورم پہ بھی بھارت کو وہ چیز نہ ملی جو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حالانکہ ٹوٹل جو پاکستان کا بیانیہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کیا تھا اس لیے کہ ایک تو آبی جارحیت کرے، دوسرا پاکستان کو بدنام کرے۔ ابھی پاکستان کو بدنام کرنے کے بجائے انڈیا خود بدنام ہوتا جا رہا ہے، اور اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے تاکہ یہ تھوڑا سا جو بیانیہ ہے اس کو ڈائیلیوٹ کرے، جو وہ ہے۔ دوسری اہم جو خبر میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم نے یہ جتنا بھی وہ کیا ہے، یہ مغرب اور امریکہ جو ہے ان کی پالیسیاں جو ہے یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے یہ ان کے ذمہ دار ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے یا جو وجوہات ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے اور مغرب کی پالیسیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے خواجہ صاحب جو سوویت یونین کی جو افغانستان میں مداخلت تھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں شمولیت ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو جتنے بھی جہادیوں کے لیے ہم نے پلیٹ فارم اوپن کیے پاکستان میں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ سابقہ حکمرانوں نے جو ہے پاکستان کو جو افغان جہاد میں اس کو وہ کیا ہے، یہ افغان جنگ میں شامل کیا ہے، یہ ان کی غلط پالیسیاں تھی اور انہی پالیسیوں کا تسلسل ہے کہ اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر جو ہے اس میں شرکت کی، وہ اتحاد کا حصہ بنے، لیکن اس سے پہلے جتنا افغان جنگ ہوا اس میں پاکستان میں نہ صرف یہ کہ مجاہدین آئے، مجاہدین کے لیے ٹریننگ کیمپ، ان کے لیے نصاب، ان کے لیے ماحول، یہ جو سارا تیار کیا گیا امریکہ اور مغرب کے کہنے پہ، اب ان پالیسیز کا تسلسل ہے کہ وہ جان نہیں چھٹ رہی ہے۔ پھر ہم نے 9/11 میں جو شرکت کی وہ پاکستان کے ایک اور ہمیں جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج پاکستان میں جو بھی ہے یہ افغان جنگ کا جو ہے نا باقیات ہے، اور یہ افغان جنگ میں جو ہم گئے تھے وہ امریکہ کی وجہ سے گئے تھے اور مغرب کی وجہ سے گئے تھے۔ لیکن ایک بات ہے کہ افغانستان کے حوالے پہلے بھی یہ صرف وہ نہیں تھا، بلکہ افغانستان میں سوویت آنے سے پہلے جو کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، لیکن اٹ واز اے گولڈن اپرچونٹی کہ جب روس آیا تو روس افغانوں نے خود جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور بات یہ ٹھیک ہے افغانوں نے جہاد شروع کیا، افغانوں نے مزاحمت شروع کی، مقاومت شروع کی، لیکن اس کے بعد امریکہ بھی آیا، پاکستان بھی آیا اور اس نے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پھر اس نے کہا 9/11 کے بعد ہمیں اس جنگ میں جو ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور آج جو کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کی لڑائی تھی، یہ روس، سوویت یونین اور امریکہ کی لڑائی تھی جس میں ہم پھنس گئے، اور اب سب نے ہمیں جو ہے نا چھوڑ دیا، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ نہ آج امریکہ پوچھ رہا ہے، نہ آج ویسٹ پوچھ رہا ہے، بلکہ الٹا ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، اور یہی مجاہدین خواہ وہ طالبان کی شکل میں تھے یا دیگر تھے، ایک وقت میں یہ ان کے لاڈلے تھے جب ان کی ساری سپورٹ ہو رہی تھی۔ اب جب 9/11 کے بعد یہ قصہ مکمل طور پر بدل گیا، تو اس کا اشارہ یہی ہے کہ یہ پالیسیاں جو تھی ہماری نہیں تھی، امریکہ کی تھی اور ویسٹ کی تھی، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے خواجہ صاحب کہ فیصلے ہمارے تھے، اس جنگ میں کودنا جو ہے ہمارا فیصلہ تھا۔ ہم لوگوں نے نعرے لگائے تھے کہ دفاع افغانستان، دفاع پاکستان، افغانستان کو ہم جو ہے پروٹیکٹ کریں گے تو پاکستان پروٹیکٹ ہوگا۔ ہم نے یہ بیانیے چھوڑے کہ روس آئے گا، سوویت یونین آئے گا تو افغانستان کے بعد پاکستان لے گا، اور اس پہ ہم نے عمل بھی کیا، اور پھر اسلام کا نام شامل کر کے افغانستان کی جنگ کو جو ہے اسلام کا جنگ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا۔ تو یہ پالیسیاں تو ہماری رہی ہے۔ بڑی خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے
تقریباً 71 خوارج تحریک طالبان کے جو ہے ان کو مارا ہے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک دن 48 گھنٹوں میں کہ ایک دفعہ 54 بندے مارے گئے، دوسری دفعہ 17 ہو گئے۔ مطلب یہ کہ یہ اتنی تعداد میں جو ہی وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو بارڈر کراس کرنے سے پہلے ان کا صفایا ہوا ہوتا ہے، جو ہی وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کوارڈینیشن ہے پاکستان کا، مطلب یہ ہے کہ بارڈر پہ جو سرویلنس بہت زیادہ انکریز کی گئی ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ کابل کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہے، کسی نہ کسی سٹیج پہ ہے، کسی نہ کسی فارم پہ ہے، کیونکہ ابھی تک یہ ناممکن تھا، اب یہ ممکن کیسے ہوا۔ تو یہ سچویشن ہے، اگر یہ رہی میرے خیال میں تو اگرچہ انڈیا نے جو فالس فلیگ آپریشن کی پہلگام میں، اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی نظریں ادھر سے ہٹا دے، ایسٹ پہ آ جائے گا تو وہاں پہ دوبارہ وہ مغربی بارڈر گرم ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے ابھی اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہم 2-3 دن سے کہہ رہے تھے کہ انڈیا TTP کے ذریعے BLA کے ذریعے کوئی بڑے دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انٹیلیجنس رپورٹ تھے وہ ابھی یہ جو 71 لوگ مارے گئے تحریک طالبان پاکستان کی، 71 بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہندوستان کوشش کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں اگر آپ لوگ چلے گئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک گولی بھی فائر ہوگی تو 1 منٹ میں 71 گولیاں فائر کرنا جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہیڈس آف ٹو آر سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس اداروں نے جس جان فشانی کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ کنفرنٹ کیا، فرنٹ پہ آ کے کنفرنٹ کیا، میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور شاید ہندوستان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ایک ناکامی، انٹرنل مارکیٹ پہ دوسری ناکامی، اور ابھی پاکستان کی فرنٹ پہ تیسری ناکامی۔ یہ ناکامیوں کا جو ہے مودی صاحب جو ہے وہ حواس باختہ ہو جائیں گے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی بڑا قدم لے لے اور اس میں یہ پورا خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے۔